بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی، یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سوء میں سے ہے۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی بات، یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے۔